اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا میزبان داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، مجھے یقین ہے کہ آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں، آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ سچ پوچھیں تو چند دن پہلے تک میرے لیے بھی یہ نام اجنبی تھا، لیکن جب ملکہ پکھراج کی خود نوشت بے زبانی زباں نہ ہو جائے میری نظر سے گزری تو معلوم ہوا کہ اس کا پہلا باب میری پیدائش کے عنوان سے لکھا گیا ہے، اور اس باب میں ملکہ پکھراج نے اپنی پیدائش کو ایک معجزے کے طور پر بیان کیا ہے، اور اس معجزے کے ظہور کا تعلق کسی حد تک بابا روٹی رام نامی ایک بزرگ سے جوڑا گیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ کہانی معلوم ہوتی ہے، لہٰذا ناظرین کی معلومات اور تفنن طبع کے لیے میں اسے ملکہ پکھراج کی کتاب سے پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ موصوفہ لکھتی ہیں، میں ریاست جموں کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کا نام حمیر پور سدھڑ تھا پیدا ہوئی۔ یہ گاؤں اکھنور سے 8-9 میل دور دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ میری پیدائش بھی معجزے سے کم نہ تھی۔ گاؤں میں ایک بڑا بزرگ تھا جسے گاؤں کے لوگ بابا روٹی رام کے نام سے پکارتے تھے۔ سردی ہو یا گرمی بابا کپڑے نہ پہنتا، مجذوب تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بابا ہے کون، کہاں سے آیا، کس کا بیٹا ہے، وہ ہندو ہے یا مسلمان، سکھ ہے یا عیسائی۔ نام بھی خود ہی لوگوں نے بابا روٹی رام رکھ لیا تھا۔ موصوفہ لکھتی ہیں، بابا کبھی کسی سے مخاطب نہ ہوتا، مگر جو جس مقصد کے لیے آتا بابے کو فوراً پتہ چل جاتا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ بابا اس کی طرف بالکل نہ دیکھتا، مگر کسی دوسرے آدمی کو اس کا تمام قصہ سنا دیتا۔ مثلاً اگر کسی کی بیوی بھاگ جاتی تو بابا بڑے پیار سے ڈوگری زبان میں کہتا، دیکھو بھائی، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ کیا میں لوگوں کی بیویاں بھگاتا پھرتا ہوں؟ اگر یہ لوگ اپنی بیویوں کو خود نہیں سنبھال سکتے تو دوسرے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اپنا منہ کالا کرے؟ میں بڑوا تو نہیں جو ایسے کام کروں۔ اگر اس کی بیوی نے واپس آنا ہوتا تو بابا کہتا، ساری زندگی اس نے وہیں تو نہیں گزارنی، موٹی کو 4 دن عیش کر لینے دو، پیٹ بھر جائے گا، آ جائے گی۔ یوں بابے کے پاس جو بھی آتا اسے پتہ چل جاتا کہ وہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ لکھتی ہیں، بابا گالیاں بہت دیتا، کبھی کبھار مار پیٹ سے بھی گریز نہ کرتا، پھر بھی لوگ بابے کو پوجتے، اس کی بے حد عزت کرتے۔ کوئی اس کے لیے کھانا پکا کر لاتا، کوئی فروٹ، کوئی مٹھائی، مگر بابا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اسے صرف پکوڑیاں تمباکو پسند تھا۔ دن میں 4-5 دفعے منہ میں پکوڑی ڈالتا
اور کبھی کبھی دانتوں پر تمباکو مل لیتا۔ ملکہ پکھراج لکھتی ہیں، ان دنوں ریاست جموں کشمیر کا مہاراجا راجہ پرتاپ سنگھ تھا۔ مہاراج پیروں فقیروں کو بہت مانتے تھے۔ سردیوں میں ہر سال 2 ٹوکریاں مٹھائی، مخمل کی رضائی، گدا، سرہانہ، گاؤ تکیے، پشمینے کا چوغا، دھسا، پشمینے کی کانوں والی ٹوپی، اون کی جرابیں، دیسی زری کی جوتی بابے کے لیے بطور نذرانہ بھیجتا۔ یہ جانتے ہوئے کہ بابا مجذوب ہے، سامان کے ساتھ 4 آدمی بھیجتے تاکہ وہ بابے کو کپڑے پہنا سکیں۔ موصوفہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی کوشش کے باوجود بابا کسی طرح ان کے قابو میں نہ آتا۔ بہرحال بہت ہمت سے وہ بابے کو یہ کپڑے پہنوا دیتے اور اسے گدے پر گاؤ تکیے لگا کر بٹھا دیتے۔ لکھتی ہیں، کانوں والی ٹوپی اور ارد گرد دھسا اوڑھ کر بابا بالکل گڈھا دکھائی دیتا۔ گاؤں کے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان بابے کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور وہ نیم مسکراہٹ سے بچوں کی طرح سب کو دیکھتا۔ مٹھائی سب لوگوں میں بانٹ دی جاتی۔ بابے کی آنکھوں میں شرارتی بچے کی سی چمک آ جاتی۔ ریاست کے ملازم اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر واپس چلے جاتے۔ لکھتی ہیں، لیکن دوسرے دن صبح ہوتی تو بابا ہمیشہ کی طرح ننگا بڑے آرام سے دھوپ سینک رہا ہوتا۔ کبھی اچھے موڈ میں ہوتا تو بھگت کبیر کے دوہے بڑے سر میں گاتا۔ آواز میں ایسا سوز تھا کہ لوگ سن کر دنگ رہ جاتے۔ اگر کسی سے مذاق کرتا تو ایسا کہ سب ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتے۔ گالیاں دیتا تو ایسی جو کسی نے سنی ہی نہ ہو۔ حیران کن بات تھی، بابے کی کرامات کے سینکڑوں قصے مشہور تھے۔ جس کو کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ سیدھا بابے کے پاس دوڑتا۔ اب وہ اپنے گھر کا اور اپنی پیدائش کا قصہ بیان کرتی ہیں۔ جب میری پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس وقت گاؤں تو کیا، شہروں میں بھی ڈاکٹروں کا نام و نشان نہ تھا۔ جو عورت 6-7 بچوں کی ماں ہوتی وہ ڈاکٹر تو نہیں مگر تجربہ کار اور سیانی بن جاتی۔ جس کے جتنے زیادہ بچے ہوتے وہ اتنی ہی تجربہ کار مانی جاتی۔ ایسی 2-3 عورتیں ہر گاؤں میں دائی کا کام کرتی تھی۔ دائی چھٹے مہینے زچہ کو مٹھی چاپی اور مالش شروع کر دیتی۔ بچہ پیدا ہونے پر حسب توفیق روپے، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں دے کر 40 روز کے بعد خوشی خوشی رخصت کیا جاتا۔ کئی لوگ چھوٹا موٹا زیور بھی ساتھ دیتے۔ دائی جتنی دیر تک زندہ رہتی ہر سال بیساکھی کے موقع پر کشمش اور گری چھوارے کا ہار پرو کر بچے کے لیے لاتی۔ بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا جاتا۔ ماں باپ کپڑے اور حسب توفیق روپیہ دیتے۔ یہ رسم ہر سال بیساکھی کے موقع پر ہوتی۔ میری نانی نے جب دیکھا، یہ ملکہ پکھراج لکھ رہی ہیں، کہ والدہ کو تکلیف شروع ہو گئی ہے تو وہ فوراً ایسی ہی 2-4 عورتوں کو بلا لائی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ زچہ کے پاس گرمی ہو یا سردی کوئلے سے بھری انگیٹھی ضرور رکھنی چاہیے۔ روشن دان کھڑکیاں سب بند ہوں تاکہ زچہ کو ہوا نہ لگ جائے۔ چنانچہ انہوں نے آتے ہی انگیٹھی جلا کر والدہ کے پاس رکھ دی، کھڑکیاں بند کر دیں۔ ہر 10 منٹ کے بعد ہرمل گگل انگیٹھی میں پھینکنے لگیں، جس سے کمرے میں اتنا دھواں ہو گیا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بتاتی ہیں، اس زمانے میں جب زچہ کو زیادہ تکلیف ہو جاتی تو 2 اینٹیں زمین پر رکھ کر
اسے اس پر بٹھا دیا جاتا۔ دائی زچہ کو سہارا دینے کے لیے پیچھے بیٹھ جاتی۔ ساتھ ساتھ یہ ہدایت ہوتی کہ زور لگاؤ، جتنا زور لگاؤ گی اتنی جلدی فارغ ہو جاؤ گی۔ زچہ اگر روتی یا شور مچاتی تو بوڑھیاں مذاق سے کہتی، بیٹا یہ تو پہلے سوچنا تھا، یہ کہتی اور پھر تمام بوڑھیاں پوپلے منہ سے ہنسنے لگتیں۔ یہی سب کچھ والدہ کے ساتھ ہوتا رہا۔ کبھی چارپائی پر لٹاتی، کبھی اینٹوں پر بٹھاتی۔ غرض جو داؤ پیچ آتے تھے سب استعمال کر لیے، مگر کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی۔ 3 دن گزر گئے۔ تکلیف سہتے سہتے والدہ قریب المرگ ہو گئی۔ نانا کو میری والدہ سے بہت پیار تھا۔ جب نانی نے رو رو کر سب حالات بتائے کہ کوئی چیز کارگر نہیں ہو رہی، بالکل نڈھال ہو گئی ہے اور بولنے کی ہمت نہیں رہی، عجیب نظروں سے ہماری طرف دیکھتی ہے، گلزار کے ابا اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لکھتی ہیں، میرے نانا دوڑ کر بابے کے پاس گئے۔ اتفاق سے بابا اس وقت اکیلا چارپائی پر بیٹھا تھا۔ نانا نے کہا، بابا میں اس وقت بڑی مصیبت میں ہوں، اللہ کے آگے دعا کرو مشکل آسان ہو جائے۔ میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں کہا، مگر آج تجھے ضرور میرے لیے دعا کرنی ہوگی۔ دعا کر بچہ خیر خیریت سے پیدا ہو۔ بابے نے بڑے غور سے نانا کی طرف دیکھا، ایک پکوڑی پکڑ کر دھیمی آواز سے ڈوگری میں کہا، جا کھلائی دے۔ نانا جلدی سے واپس آئے، اندر پکوڑی بھیجی۔ اللہ کی مہربانی کہ پکوڑی منہ میں ڈالتے ہی مشکل آسان ہو گئی۔ نانے نے بچے کے رونے کی آواز سنتے ہی کہا کہ بچے کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر باہر لے آؤ۔ مجھے کپڑے میں لپیٹ کر نانے کی گود میں دے دیا گیا۔ وہ سیدھا بابے کے پاس پہنچے۔ ابھی نانا دہلیز پر ہی تھے کہ بابا بولا، گوبندہ۔ پھر وہ وضاحت کرتی ہیں ملکہ پکھراج کہ بابا نے نانے کا نام گوبندہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، گوبندہ پتہ نہیں لونڈا ہے یا لونڈی، مگر ہے ملکہ معظمہ، راج کرے گی۔ حیرانگی اس بات کی ہے، بابا ڈوگری زبان بولنے والا، گاؤں میں ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جو اردو کی الف بے جانتا ہو، مگر میرا نام بابے نے نہایت سلیس اردو میں ملکہ معظمہ رکھ دیا۔ آخر میں وہ لکھتی ہیں، والدہ کی پھوپھی زاد بہن جو بے اولاد تھی، میرے پیدا ہونے سے پہلے کہتی تھی، لڑکا ہو یا لڑکی جو کچھ ہوگا بیرا ہوگا، لڑکی ہوئی تو نام پکھراج رکھوں گی۔ اس نے تو مہینے پہلے ہی نام سوچ رکھے تھے، مگر بابے نے ملکہ معظمہ رکھ دیا۔ خالہ کا دل بھی رکھنا ضروری تھا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ پہلا نام بابے کا اور دوسرا خالہ کا رکھا جائے گا۔ یوں میرا نام ملکہ پکھراج ہو گیا۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ ملکہ پکھراج کا بیان کردہ یہ واقعہ آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ اگر میرا یہ اندازہ درست ہے تو ازراہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آج کے بعد میری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔